السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ تک پہنچائیں گے ان کا عنوان ہے حرکت انتقال کتاب التوحید۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کا ذکر آیا جو کہتے ہیں کہ خدا آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اترتا ہے اور نہ اسے اترنے کی ضرورت ہے، بلحاظ منظر اس کے لیے نزدیک و دور برابر ہے، نہ قریب اس سے دور ہے اور نہ بعید اس سے قریب ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ وہ صاحب قوت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اترتا ہے، انہوں نے نسبت دی ہے خدا کو کمی اور زیادتی کی طرف۔ ہر متحرک حرکت دینے والے کا محتاج ہے، اور جس کے ساتھ اس کی حرکت ہو، جس نے ایسے برے گمان خدا کے متعلق کیے، وہ ہلاک ہوا۔ پس خدائی صفات کے بارے میں توقف سے کام لو، اس کو محدود نہ کرو۔ کمی اور زیادتی، ہلنے یا ہلانے، زوال اور اترنے، اٹھنے اور بیٹھنے کی اس سے نسبت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرنے والے کی تعریف سے بلند و برتر ہے۔ تم خدائے عزیز و رحیم پر بھروسہ کرو۔ وہ ہے اے رسول جس نے تم کو کھڑے دیکھا اور تم کو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں گردش دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قائم ہے اس حیثیت سے کہ میں ہٹاؤں اس کو اس کی جگہ سے، اور نہ میں اس کو محدود کرتا ہوں کسی جگہ میں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ وہ حرکت کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے یا بولتا ہے منہ سے۔ جب وہ کسی شے کے لیے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے اس کے ارادے سے بغیر کسی تردد کے، اور صمد و فرد ہے، کوئی اس کا شریک اس کے ملک میں نہیں، اور نہ ابواب عالم اس پر کھولے جاتے ہیں اور نہ ابواب علم اس پر کھولے جاتے ہیں۔ ابن ابی الاوجاع نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا آپ خدا کو غائب کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، کیوں کر غائب کہا جائے گا؟ وہ جو اپنی مخلوق کے ساتھ موجود ہے اور رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، ان کا کلام سنتا ہے اور ان کے وجود کو دیکھتا ہے اور ان کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ابو الاوجاع نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، پس اگر آسمان میں ہے تو زمین میں کیسے ہوگا، اور اگر زمین میں ہے تو آسمان میں کیسے ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مخلوق کی صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان سے منتقل ہو تو دوسرے میں جا رہے، اور پہلا مکان اس سے خالی ہو جائے اور اسے یہ خبر نہ رہے کہ پہلے مکان کا کیا حال ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، اور نہ کسی مکان میں وہ سمایا ہوا ہے، اور نہ کوئی جگہ بنسبت دوسری جگہ کے اس سے زیادہ قریب ہے۔ محمد بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا اے میرے سید و سردار، میں آپ پر فدا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ خدا ایک جگہ ہے، دوسری جگہ نہیں۔ وہ عرش پر بیٹھتا ہے اور ہر رات آخر شب میں آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ آخر روز عرفہ اترتا ہے اور اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہوا اس سے ضرور ملے گی اور اس کے چار طرف ہو جائے گی، کیونکہ ہوا ایک جسم لطیف ہے،
وہ ہر شے کے گرد ہے، پس خدا کے گرد کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں لکھا، ہر شے کا علم اس کے پاس ہے اور اسے ہر شے کا بہترین اندازہ ہے۔ اسے کسی جگہ جانے کی کیا ضرورت؟ جب وہ سمائے دنیا میں ہو تو ایسا ہی ہے جیسے عرش پر، کیونکہ چیزیں سب برابر ہیں بلحاظ علم و قدرت و ملک و احاطہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے کہ جہاں 3 سرگوشی کرتے ہیں وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور جہاں 5 ہوتے ہیں وہ اس کا چھٹا ہوتا ہے، تو وہ واحد ہے اور یگانہ بذات ہے اور اپنی مخلوق سے الگ ہے، اسی لیے اس نے اپنا وصف یہ بیان کیا، وہ ہر شے پر محیط ہے، از روئے علم و احاطہ و قدرت، کوئی ذرہ آسمان میں ہو یا زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں، چاہے اس سے بھی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنے ذاتی علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تمام مقامات محدود ہیں، محدود اربا، اگر خدا بھی اپنی ذات سے احاطہ کرنے والا ہوتا تو وہ بھی حدود اربا میں محدود ہو جاتا۔ ابن حجاج نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت الرحمن العرش استویٰ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استویٰ ہر شے میں کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز اس سے قریب تر نہ ہو اور نہ اس سے دور ہو، ایسی دوری کہ اس سے قریب تر نہ ہو، مزید یہ کہ نہ اس سے زیادہ دوری ممکن ہو نہ اس سے زیادہ قربت۔ یہ ہیں استویٰ العرش کے معنی۔ توضیح: دوری اور نزدیکی اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس طرح ہم کسی دور مقام پر رہنے والے کو آواز نہیں دے سکتے، یہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز سے ہے یا کسی چیز میں ہے یا کسی چیز پر ہے تو اس نے کفر کیا۔ راوی نے کہا، ذرا اور وضاحت کیجیے۔ فرمایا، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی چیز سے گھرا ہوا ہے، نہ رکا ہوا ہے اور نہ کسی چیز نے اس پر سبقت کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے گمان کیا کہ خدا کسی شے سے ہے اس نے خدا کو حادث سمجھا، اور جس نے کہا کسی شے میں ہے اس نے اسے محدود بنا دیا، اور جس نے کہا کسی شے پر ہے اس نے ایسی چیز بنا دیا جو اٹھائی جائے۔ ہشام بن الحکم سے مروی ہے کہ ابو شاکر الدیسانی زندیق نے کہا، قرآن میں ایک آیت ہمارے عقیدے کے موافق ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، یعنی کئی خدا ہیں۔ مجھے اس کا جواب نہ بن آیا، میں نے اس کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا۔ فرمایا، یہ کلام کسی زندیق خبیث کا ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ تو کہنا کہ تیرا نام کوفہ میں کیا ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ پس اس سے پوچھنا بصرہ میں تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ پس اس سے کہنا ایسا ہی ہمارا رب ہے، وہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی، دریاؤں میں بھی اور جنگلوں میں بھی، اسی طرح ہر جگہ۔ پس میں اس کے پاس پہنچا اور یہ جواب بیان کیا۔ اس زندیق نے کہا، یہ حجاز سے نقل ہو کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرکت انتقال کی احادیث کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔